محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج پھر ہم پیس ٹی وی اردو کے ذریعے سے مسلسل پیش کیے جانے والے اس پروگرام نور قرآن میں حاضر ہیں۔ آپ سب کا استقبال۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن مجید شفاء و رحمت للمؤمنین، یہ مومنوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے شفا ہے۔ شفا امراض کا علاج، چاہے وہ ہمارے عقائد کی بیماریاں ہوں، نظریاتی بیماریاں ہوں، فکر و خیال کی بیماریاں ہوں، یا نفسیاتی بیماریاں ہوں، یا اخلاقی بیماریاں ہوں، یا عملی بیماریاں ہوں، ان سب کی شفا قرآن مجید میں موجود ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں تو ہماری یہ ساری کی ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ ورحمت للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، اللہ کی مہربانی، اللہ کا رحم و کرم، اللہ کی مرسی۔ ہم سورہ الکہف جو قرآن مجید کی 18ویں صورت ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج کی اس نشست ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 32 سے ہم اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک مثال پیش کرتا ہے، ایک باغ والوں کی مثال۔ اس مثال کے ذریعے سے دو اہم باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے۔ کفر اور شرک کے بارے میں ہمیں غلط فہمی ہے کہ صرف کسی بت کے آگے جھک جانا یہی کفر ہے، اسلام کا انکار کر دینا یہی کفر ہے۔ لیکن ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے، اس پر ایمان رکھتے ہوئے بھی کفر کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک بنانا، صرف کسی شخصیت کو، کسی بت کو، کسی قبر کو شریک بنانا نہیں، بلکہ اگر آپ نے اپنے نفس کو اللہ سے زیادہ اہمیت دی تو گویا وہ شرک ہے۔ اب آئیے ہم اس قصے کو، اس مثال کو اطمینان و سکون کے ساتھ پہلے سن لیں، اور پھر اس سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ کفر کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ اے محمد، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و سلامتی ہو، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو شخص تھے، ان میں ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجوروں کے درختوں کی باڑ لگائی، اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں، یعنی میرے پاس ہیومن پاور زیادہ ہے، زیادہ افراد ہیں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس شخص نے جو کچھ کیا، یعنی اپنے وسائل پہ بھروسہ کیا، آخرت کا انکار کیا، اور کہا کہ مجھے تو ہر طرح کی سہولتیں، دولت، سب کچھ ملی ہوئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میں کبھی آخرت میں اللہ کے پاس جاؤں گا، اگر گیا بھی تو اس سے بہتر چیزیں ملیں گی۔ یعنی جو کچھ وسائل اس کے پاس تھے ان پر اس کو اتنا اعتماد تھا، تو سمجھتا تھا کہ یہ گویا لازوال ہیں، پرماننٹ ہیں۔ اب دیکھیے اس کا پڑوسی جو نیک انسان تھا کیا کہتا ہے۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ اور وہ صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس سے کفر کی تشریح ہوتی ہے، یعنی وسائل پر، ریسورسز پہ بھروسہ کرنا، آخرت کا انکار کرنا، اور خدا کو خاطر میں نہیں لانا، خدا کے حکام کی پیروی نہیں کرنا، یہ گویا کفر ہے۔ پھر سنیے اس کے الفاظ۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو اس نے بتایا کہ میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے جو اللہ نے وسائل دیے ہیں، جو کھیت دیا ہے، جو باغ دیا ہے، جو دولت دی ہے، اس کو میں اللہ کا سمجھ کر اس میں تصرف کرتا ہوں، اور میں آخرت کا انکار بھی نہیں کرتا۔ پہلا شخص خدا کو تو مانتا تھا لیکن آخرت کو نہیں مانتا تھا، اور اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ میری دولت کبھی ختم ہوگی، اگر ختم ہو گئی اور میں اللہ کے پاس گیا بھی تو پھر اور بہت کچھ مجھے ملے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس وسائل، ریسورسز بہت زیادہ آ جاتے ہیں، اپنے وسائل پہ بڑا بھروسہ ہو جاتا ہے اس سے، ارے میری تجارت کبھی ختم ہوگی، میری دولت کو کبھی زوال آئے گا، میری حکومت کبھی مجھ سے چھینی جائے گی۔ اکبر الہ آبادی نے بڑی اچھی بات کہی تھی، جو ایئر شپ پہ چڑھے
تو ہم ہی ہیں، خدا نہیں ہے۔ جو ایئر شپ سے گرے تو لاش کا بھی پتہ نہیں۔ دنیا کے بہت سارے حکمران، دنیا کے بہت سارے برسر خود غلط لوگ، دنیا کے بہت سارے مالدار، وہ اپنی دولت پر، اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنے مال و اسباب پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ کفر کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ تو اس نیک شخص نے کہا، رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا باغ میں، تو اس وقت تیری زبان سے کیوں نہ نکلا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے۔ جنت سے مراد باغ ہے یہاں، اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے۔ پانی اتر گیا تو ظاہر ہے کہ سیرا بھی نہیں ہو سکے گی، اور پھر تو اسے کسی طرح نکال سکے۔ آخرکار ہوا یہ، وہ شخص جسے اپنے مال و دولت پہ ضرورت سے زیادہ بھروسہ تھا، جو آخرت کا انکار کر رہا تھا اور اس طریقے سے کفر کا مرتکب ہو رہا تھا، اس کا سارا ثمرہ مارا گیا، اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا، کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ شریک ٹھہرانا کیا ہے؟ اس نے اس مال و اسباب کو، اس کے ان 2 باغوں کو، اور نہر جو وہاں پہ جاری تھی اس کو، اور جو اسے نفع حاصل ہو رہا تھا اس کو اللہ کا شریک بنا لیا تھا، خدا کو مانتا تھا وہ، تو یہ شرک ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شرک اور کفر کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے۔ اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو تو بس اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو بس اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی فضل، کرم، اس کی عظمت، اس کی عطا، اس کی بخشش سے ہماری نگاہ ہٹی اور وسائل حیات پہ ہم بھروسہ کرنے لگے، تو مطلب یہ ہے کہ شرک کے دروازے کھل گئے اور ہم شرک کی راہوں پہ چلنے لگے۔ ایک مومن کو پوری کوشش کرنی چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے، سمجھ سے کام لینا چاہیے، ویژن سے کام لینا چاہیے، لیکن اس کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو۔ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہے، اس کے آگے سر و سجدہ رہے، اس کے آگے جھکا ہوا رہے، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا سمجھ کر اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتا رہے۔ یہ ہے صحیح مومنانہ رویہ۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کفر کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو دکھائے۔ اس سے ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ بھروسہ اللہ تعالیٰ پر، اور دامن تھامے اللہ تعالیٰ کا، پکاریں اس کو، مدد مانگیں اس سے، اور کبھی بھی اپنی صلاحیتوں پر یا اپنے مال و اسباب پر، اپنے وسائل پر ایسا بھروسہ نہ ہو جائے کہ ہم کفر کا ارتکاب کر بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مادی چیزوں کو، میٹیریل تھنگس کو، ہم ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ۔ اب دیکھیں، دنیا میں جو نشے و فراز آتے ہیں، دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات غص بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ بنجر پڑی ہوئی زمین ہے، خاک اڑ رہی ہے، گرمی کا دور دورہ ہے، اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اور پھر چند دنوں کے اندر کھوپلیں نکلتی ہیں، کھیتیاں اگتی ہیں، لہلہانے لگتی ہیں، اور آنکھوں کو تراوٹ اور دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ لیکن کیا کھیت کوئی پرماننٹ چیز ہے؟ کیا باغ کوئی پرماننٹ چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے، جیسے کھیتی ہوئی، پھر کھیتی ختم ہو گئی، اور پھر اس کو کاٹ دیا گیا، اس کے گھاس کو بھی جلا دیا گیا، جانوروں کو کھلا دیا گیا، اور پھر زمین جیسی تھی ویسی کی ویسی رہ گئی۔ یہ زمین، اس کی شان و شوکت، اس کی شاہراہیں، اس کی انسٹیٹیوشنز، اس کی محفلیں، یہ سب کے سب
چند روزہ ہیں. کتنی لمبی ہے انسان کی زندگی. 1,00,000-2,00,000 سال سے زیادہ انسان اس زمین پر نہیں ہے. اور یہ جو موجودہ تہذیب ہے اس کی عمر تو 100-200 سال سے زیادہ نہیں. بہرحال ایک دن ختم ہوگی. جیسے کھیتی ختم ہو جائے گی وہ زمین پھر بنجر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل کس چیز کی اہمیت ہے؟ فرمایا جا رہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. مال اور اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی وقتی آرائش ہے. اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. ان چیزوں کا آپ نے استعمال کیسے کیا؟ خدا کی اطاعت کرتے ہوئے خدا کے احکام کی روشنی میں زندگی گزاری اور نیکیاں کمائیں، عبادتیں کی، اللہ کے آگے جھکے رہے، خاکساری اختیار کی، دوسروں کو ذلیل نہیں سمجھا، جو کچھ اللہ نے دیا تھا اس کو لوگوں پہ خرچ کیا، سب کو اپنا بھائی سمجھا، اخلاق اور کردار کی اونچے مثالیں قائم کی. یہ چیزیں نیکیاں ہیں، یہ باقی رہ جانے والی نتیجے کے لحاظ سے بہتر اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. یہ نیکیاں اللہ تعالیٰ نے بڑھائے گا. اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں گنا ان کا ثواب وہاں پر عطا فرمائے گا. فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. پہاڑ کیسے جمے ہوئے ہزاروں لاکھوں سال سے، لیکن قیامت آنے والی ہے اور اس دن یہ پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. محترم اور قابل احترام حاضرین، بریک کا وقت آ گیا ہے. ہمیں ایک چھوٹے سے بریک کی اجازت دیجیے. بریک کے بعد پھر ہم اپنا مطالعہ سورہ الکہف کی آیات کا جاری رکھیں گے. Dialogue. Discussion. Debate. Rebuttal. Conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی. دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی. دل کیا ہے؟ دل کی ضرورت کیا ہے؟ دل کی زندگی کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر. صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. قابل احترام ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آئیے آپ اور ہم مل کر قرآن مجید کے مطالعے، اس پہ غور و فکر کا سلسلہ جاری رکھیں. ذکر ہو رہا تھا قیامت کا. فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ نہ پاؤ گے. ننگی ہو جائے گی زمین، کچھ بھی نہیں رہے گا. آج دیکھیے کتنی سڑکیں ہیں، کتنی ٹرینیں چل رہی ہیں، کتنے ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، کیسے کیسے بڑے بڑے اسکائی اسکریپرس ہیں، کیسی بہاریں ہیں، کیسی تفریحیں ہیں، لیکن سب کچھ تباہ و برباد کر دیا جائے گا. زمین پہ جمال و اسباب ہے. ہزاروں سال کی تہذیبی ترقی کے بعد انسان نے جو کچھ زمین کو سجایا ہے، بنایا ہے، جو بستیوں کا نظم کیا ہے، جو سڑکوں کا جال بچھایا ہے،
ان سب کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے پاس مچھر کے پر جیسی بھی نہیں ہے. چنانچہ قیامت آئے گی، سب کچھ ملیا میٹ کر دیا جائے گا، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے. لو دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. انسان اکیلا پیدا ہوا ہے، انسان ننگا پیدا ہوا ہے، انسان لا علمی کے عالم میں پیدا ہوا ہے. کون میری ماں ہے، کون میرا باپ ہے، میں کون ہوں، کچھ بھی نہیں معلوم. پھر انسان ایک فرد واحد، ایک انڈیویجول کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائے گا. تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کیا ہے. جو خدا بیزار، خدا فراموش، آخرت فراموش اور نفس کے بندے ہیں، یا جو معبودان باطل کی پرستش کر رہے ہیں، ان کا حال یہ تھا، انہوں نے سمجھا کہ قیامت تو آئے گی نہیں، پوچھ تاچھ تو ہوگی نہیں، اس کے بعد تو کوئی زندگی ہے نہیں، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، جو کچھ کیا دھرا ہے سب کا سب. اور یہ لوگ کہیں گے، وہ یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو. گویا پوری کی پوری ویڈیوگرافی ہو رہی، ہر چیز. اب دیکھیے آپ، دنیا نے آج اتنی ترقی کی، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جتنی باتیں ہو رہی ہیں، سب کی سب نوٹ کی جا رہی ہیں. ابھی امریکہ کا جو جاسوسی کا ادارہ ہے، اس کے بارے میں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ روزانہ تقریباً 90 بلین وہ ای میلز کو چیک کرتے ہیں. ایسے پروگرامز بنا رکھے ہیں، کس پروگرام میں کیا ہے، اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے، جرمنی کی پریزیڈنٹ کس سے کیا بات کر رہی ہے، انگلینڈ کی ملکہ کس سے بات، ساری باتیں ان کے پاس ہیں، اس کو چیک کر رہے ہیں وہ لوگ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک و پروردگار و مدبر کائنات، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی. تو انسان کہے گا یہ کیسی کتاب کہ نہ ہماری چھوٹی بات اس میں چھوڑی گئی ہے، نہ بڑی بات، سب کچھ اس کتاب کے اندر ہے. اور وہ کہیں گے جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا. ولا یظلم ربک احدا. تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بتا رہا ہے کہ یہ کافرانہ اور مشرکانہ حرکتیں مت کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو. تمہارے سارے کام نوٹ کیے جا رہے ہیں، تمہارا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے. بلکہ اب تو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ نامہ اعمال صرف لکھا ہوا ہی نہیں ہوگا، بلکہ گویا ویڈیوگرافی ہوگی، ہر حرکت ہماری. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور سینوں نے جو کچھ چھپا رکھا ہے اس سے بھی واقف. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ، سب کچھ جانتا ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی. اور ایک نامہ اعمال میں سب کچھ ریکارڈ پیش کر دیا جائے گا، اور ریکارڈ کو اگر آدمی تسلیم کرنے میں آنا کہانی کرے گا، گواہ پیش کر دیے جائیں گے. زمین گواہی دے گی، اس کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے، اس کے چمڑے گواہی دیں گے. وہ کہے گا کہ تم تو میرے ہاتھ پیر تھے، تم تو میری جلد تھے، تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے آج اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گویائی، یعنی گفتگو کرنے، بات کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو نے کیا کچھ کیا تھا اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا. اب اس کے بعد وہ ابتدائے آفرینش، انسان کے بنائے جانے کی پہلی گھڑی، اس کی طرف ہماری توجہ مبذول کی جا رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو آدم و ابلیس کے اس قصے سے ہم کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی لیکن معافی مانگ لی، توبہ کر لی، لوٹ آیا اللہ تعالیٰ کی طرف. شیطان سے بھی، ابلیس سے بھی غلطی ہوئی لیکن اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو انسان کے لیے صحیح رویہ فرما برداری کا، اور غلطی ہو جائے تو لوٹ آنے کا، توبہ کرنے کا ہے. یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے طبعی طور پر. اور چونکہ جن تھا، اور جنوں کی سائیکالوجی یا ان کی فطرت ویسی ہے جیسے انسان کی ہے. انسان نیکی بھی کر سکتا ہے، بدی بھی کر سکتا ہے، اللہ کو مان بھی سکتا ہے، اللہ کے خلاف بغاوت بھی کر سکتا ہے. تو جن تھا اس لیے اس نے کہا کہ میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا، میں اس کی بات نہیں مانوں گا.
اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو، شیطان کو، اس کی ذریت کو، ذریت یعنی اولاد، مطلب یہ ہے کہ ابلیس اکیلا نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری اس کی ذریت ہے، وہ سب کے سب ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ہمیں بہکانے اور پھسلانے میں لگی ہوئی ہے، ہمیں دنیا کی لذتوں کا خوگر بنانے میں لگی ہوئی ہے، بھڑکانے میں لگی ہوئی ہے، اور ہمارے جو برے قسم کے لیڈرز ہیں انسانوں کے، ان سب کے ذریعے سے وہ ہماری ضلالت اور ہماری گمراہی کا انتظام کر رہی ہے۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو، ابلیس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شیطان کی بندگی۔ اب دیکھیے یہ بھی بندگی ہے، ایک اور جگہ قرآن شریف میں آتا ہے لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو۔ برے سے برا آدمی، کفر و شرک کرنے والا بھی شیطان کی عبادت تو نہیں کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی باتوں کو رد کرنا اور اس کے مقابلے میں شیطان کی باتوں کو مان لینا ہے شیطان کی بندگی۔ میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، جنات کو یا شیاطین کو، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا ایک کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ یہ شیطان، ابلیس، ڈیول اور اس کی ذریت اور اس کے چیلے چانٹے، دنیا کے بہت سے لوگ بھی اس کا ساتھ دینے لگتے ہیں، اس کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھیلانے لگتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، برائیوں کو پھیلاتے ہیں، برائیوں کے پروموٹرز بنتے ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کائنات میں نے بنائی ہے، میں اس کو چلا رہا ہوں، بناتے وقت ان میں سے کسی سے کوئی مدد نہیں لی گئی تھی، یہ میری کائنات۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے، وہ ان کو پکاریں گے مگر ان کی مدد کو نہ آئیں گے۔ کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، خود ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے، دنیا کے مختلف ملکوں میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگ کس کس کی عبادت کر رہے ہیں، کن کن کے نظریات کو اپنا رہے ہیں، کیسے کیسے نظریات، اباہیت کا ایک نظر، ہر چیز جائز ہے، ہر طرح کے تعلقات قائم کیے جاتے ہیں، جنسی معاملات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو چاہے کرو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب تک کہیں کہیں، خدا کا شکر ہے کہ ماں بہن بیٹی کا احترام باقی ہے، ورنہ ہر طرح کی بے حیائیاں، ہر طرح کی بد نظریاں، ہر طرح کی فحاشی، ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کا استحصال، ہر طرح کا ایکسپلائٹیشن، ہر طرح کی برائیاں اور خرابیاں دنیا میں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ ان کو پکاریں گے مگر ان کے جھوٹے معبود ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے۔ ہلاکت اور بربادی اور تباہی کا ایک ہی گڑھا ہوگا جہنم کا، جس میں یہ لیڈران کرام، ریسپیکٹڈ لیڈرز بھی ڈالے جائیں گے، اور ان کے پیروان کرام اور ان کے ریسپیکٹڈ فالوورز وہ بھی ڈالے جائیں گے۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی اہمیت واضح کرتے فرماتا ہے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، کتنی مثالیں دی، کتنی باتیں بتائیں، تاریخ کے کتنے واقعات پیش کیے، قوموں پر عذاب کی کتنی داستانیں سنائیں، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے، رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ ابھی قرآن شریف آیا ہوا ہے، مکے کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، آج دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ کیوں نہیں مانتے اس کے لوگ؟ کیوں نہیں غور و فکر کرتے ہیں اس پہ لوگ؟ کیوں نہیں اللہ سے معافی مانگ کر اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا ہے کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ اور فرمایا جا رہا ہے رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ مبشرین و منذرین، وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں، خوشخبری دینا اور ڈرانا، وارننگ دینا۔ مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات، وارننگز کو جو انہیں کی گئیں مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جس سے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں اور انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے۔ آدمی جب برائی کے راستے پہ بکٹو دوڑتا جاتا ہے، کبھی سنتا نہیں، سمجھتا نہیں، تو گویا اس کے دل پہ مہر لگا دی جاتی، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ ان حالات میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ پھر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ تیرا رب
بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، معاف کرنے والا بھی ہے، اور وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ ہر فرد انڈیویجول کے لیے، ہر گروہ کے لیے اور ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور ساری دنیا کے لیے ایک وقت مقرر ہے جب قیامت آ جائے گی، اور جب پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ کی تو پھر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ حاضرین، ان باتوں پہ غور کرتے رہیے، اور آج کی یہ نشست یہیں پہ ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔